ایک تابکار ویرانے کی دل میں جہاں کوئی انسان رہنے کی جرت نہیں کرتا، کچھ ایسا ہے جو نہ صرف زندہ ہے بلکہ پروان چل رہا ہے، ایک جاندار جو تابکاری کو کھاتا ہے اور اسے توانائی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ چرنوبل میں دریافت ہونے والا یہ کالا فنگس ہماری زندگی کی تمام سمجھ و بوجھ کو چیلنج کرتا ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں، سائنس آج کی دور میں قرآن کریم کی صدیوں پرانی نشاندہی سے ہم آہنگ ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ کہانی کالا فنگس جو تابکاری کو کھاتا ہے۔ 26 اپریل 1996 چرنوبل جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا کیونکہ پلانٹ کی طاقت پاور آؤٹ پٹ بہت کم سطح پر تھی جو خطرناک ہوتا ہے۔ کولنگ سسٹم، ٹھنڈا کرنے والی نظام کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، خودکار حفاظتی بٹن اور ایمرجنسی سسٹمز کو غیر فعال کر دیا گیا۔ جب ری ایکٹر کو دوبارہ آن کیا گیا تو بجلی کا دباؤ بہت تیزی سے بڑھا، جس سے ری ایکٹر کی اندر گرمی بہت بڑھ گئی، پریشر یعنی دباؤ حد سے زیادہ ہو گیا اور ری ایکٹر آگ لگ گئی جو 10 دن تک جلتی رہی۔ فوراً تقریباً 30 لوگ ہلاک ہوئے۔ بعد میں اندازے کے مطابق 4000 سے 90,000 افراد مختلف بیماریوں سے ہلاک ہوئے۔ زہریلی ریڈیو ایکٹیو گیسیں ہوا میں شامل ہوئی، 30 کلومیٹر تک کا علاقہ متاثر ہوا۔ لیکن پھر کئی سال بعد سائنسدان واپس آئے اور جو انہوں نے پایا وہ ان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ کا معائنہ کر رہے تھے، انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی، ایک کالا پھپھندی مولڈ ری ایکٹر کی دیواروں پر اگ رہی تھی۔ جی ہاں، وہی دیواریں جو اب بھی زہریلی گاما تابکاری خارج کر رہی تھی، لیکن مرنے کی بجائے یہ فنگس تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس کا نام کلاڈوسپوریم سپیروسپرمم، ایک میلانن سے بھرپور فنگس جو تابکاری کو کھانے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ یہ کہانی دماغ کو ہلا دینے والی ہے۔ یہ کالا فنگس صرف تابکاری برداشت نہیں کر رہا بلکہ یہ تابکاری کر رہا ہے اور اسے توانائی میں بدل رہا ہے، جسے ریڈیو سنتھیسس کہتے ہیں، بالکل ویسی ہی جیسے پودے روشنی کو فوٹو سنتھیسس میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ فنگس تابکاری سے توانائی حاصل کرتا ہے، مگر کیسے؟ اس کا راز میلانن میں ہے، وہی رنگدار جزو جو انسانی جلد کو رنگ دیتا ہے۔ میلانن توانائی والی تابکاری کو جذب کرتا ہے اور کیمیائی توانائی میں بدل دیتا ہے، جس سے فنگس بڑھتا ہے۔ حقیقت میں تابکاری میں رہ کر یہ فنگس 3 گنا زیادہ تیز سے بڑھا۔ ناسا نے اس پر توجہ دی، اگر یہ فنگس انتہائی تابکاری میں بھی زندہ رہ سکتا ہے تو کیا یہ مریخ پر یا خلا میں زندہ رہ سکتا ہے؟ 2020 میں اسٹینفورڈ اور ناسا کی محققین نے اس کالے فنگس کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اس ماحول میں بڑھا اور تابکاری کو روکا۔ تو پھر یہ تو ایک دن خلابازوں کی حفاظت کے لیے زندہ تابکاری کا ڈال بن سکتا ہے۔ یہ سائنسی معجزہ ہمیں ایک گہری حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النحل میں ارشاد ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، صدیوں پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ایسی زندگی ہو جو تابکاری کو کھا جائے۔ لیکن یہ ہے کالا آنکھوں سے اوجھل، چپکے سے اس توانائی کو جذب کرتا ہے جو باقی سب کچھ مٹا دیتی ہے۔ یہ فنگس ہمیں یاد دلاتا ہے ہم علم کی مالک نہیں، ہم اللہ کی مخلوقات کی وسیع درسگاہ میں محض شاگرد ہے۔ آج سائنسدان اس کالی فنگس کو حقیقی دنیا میں فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کار جگہوں کی صفائی، ذرا سوچئے، ایک ایسا بایوسوٹ جس میں یہ فنگس ہو جو خلابازوں کی حفاظت کرے، یا تابکاری میں کام کرنے والوں کے لیے اس کی تباہی کی راکھ سے ایک معمولی فنگس ابھرا جو انسانیت کو ستاروں کی سیر میں مدد دے سکتا ہے۔ ایک ایسا جاندار جو ہم سے بھاگنے والی توانائی کو کھاتا ہے۔ یہ صرف سائنس نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی ہر شکل میں ایک معجزہ ہے، اور معجزے کوئی کہانیاں نہیں بلکہ نشانیاں ہیں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ، بے شک زمین و آسمان کی پیداوار میں، دن اور رات کی فرق میں، اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ فنگس صرف کالا مولڈ نہیں، یہ ایک نشانی ہے، ایک کہانی ہے، ایک اشارہ ہے کہ تاریکی میں بھی زندگی ہے اس کی حکم سے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔